بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین سامعین، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کل بھی کہ ہم کسی جماعت کے کسی کے ساتھ کوئی ہماری وابستگی نہیں ہے، خاص کر پاکستان کی جماعتوں کے ساتھ۔ اگر کوئی قوم پرست جماعت کشمیر کی ہو تو اس کے ساتھ ہم کسی کی حمایت یا مخالفت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کی جماعت ہے، ہم اس جماعت کے ہیں، تو ہم اپنے اپنے نظریے والے لوگوں کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہو جاتی ہے نا۔ چھوٹے موٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہماری اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی اور ہندوستان کی جو سیاسی جماعتیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو تعلق نہیں ہے، میری ان کے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ دوستی ہے۔ لیکن ہم جب حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی کوئی الفاظ ایسے ہوں، شاید کسی کو میری کسی کے ساتھ مفاہمت نظر آتی ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ شوکت صاحب کی تو ویسے پتہ نہیں کئی کے ساتھ ہو بھی چاہیے یا ہوگی، مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ ایسی باتوں کا۔ لیکن آج ایک مملکت خداداد پاکستان کی بات کرنے لگا ہوں۔ قوانین کیسے ہیں، قانون کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے فلاں دشمن، اس کے ملک دشمن عزائم سامنے آ رہے ہیں، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، دفعہ کریں چھوڑے، ہمیں کچھ مسئلہ نہیں۔ جسٹس رمدے خلیل الرحمان لمدے لندن پہنچ گئے، اور نواز شریف سے شاید ملاقات ہو گئی ہو، ظاہری طور پتہ نہیں کب ہوگی، لیکن ہو گئی ہوگی۔ اور وہ فوجداری قوانین کے بڑے ماہر ہیں، پاکستان میں ان کے بڑے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کا جسٹس افتخار چودھری کے وقت ان کی بڑی جو کمٹس تھے فیصلوں میں، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بڑا معروف تھا۔ شریف برادران کے بڑے قریب بھی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ اٹارنی ایڈوکیٹ جنرل رہا، ان کے بھائی رہے ہیں چودھری فاروق صاحب جو تھے، اور اس کے بعد مشورے بھی ہوں گے شریف برادران کے خلاف۔ ظفر علی شاہ صاحب، میں نے سمجھا وہ پتہ نہیں مرحوم تھے، لیکن یہ ظفر علی شاہ ہیں ابھی پنڈی کے، انہوں نے اسلام آباد میں ایک توہین عدالت کی درخواست دے دی کوئی پرانے چکر میں۔ لیکن آج ایک واقعہ آزاد کشمیر کے بارے میں، اور وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک، کیا میں اسے کہوں، ظلم ہے۔ اور ظلم تو ہمارے ہاں بڑے عرصے سے ہے اور چلتا رہا ہے، ہم ظلم کو سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پہ ظلم کے تازیانے نہ لگے نا تو ہم پھر سوئے رہتے ہیں۔ پلندری اس کی جگہ ہے بانڈی گوارا، یہ ضلع سدنوتی میں ہے۔ وہاں پہ ایک لڑکا حافظ قرآن، اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی پوزیٹیو ہے، ملزم با اثر ہیں، اور 1 ماہ ہونے کے باوجود گرفتار نہیں ہو سکے۔ لڑکے کے بھائی نے کہا کہ لڑکے کا نام ہے رئیس خان ولد عبد الحسین، ضلع سدنوتی، تحصیل پلندری، بانڈی گوارا۔ اگر ہم مجبور ہیں، ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ میرا بھائی ایک زندہ لاش ہے اور اس کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ مملکت پاکستان میں 2 قسم کے جذبات بڑے کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک محب وطنی، ایک مذہبی جذبہ، جس کا جی چاہے دوسرے خلاف پرچہ درج کرا دیتا ہے اور جس کے وہ کرے۔ 4 شعر میں نے پڑھنے ہیں، سوچنا آپ نے ہے کون ہے، کیا ہے، کس کے بارے میں ہیں، تو باقی باتیں شوکت صاحب سے ہوں گی۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ نواز شریف صاحب کی تقریر کو آج 24 چینلز نے لائیو دکھایا، جس میں ARY بھی ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ واپسی کے راستے کھل گئے ہیں۔ ہوئے گلے نالائے دل دور چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ کیسے کہوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ یہ میرے سوال ہیں کسی کے اوپر، اور جواب بھی وہی دے گا، شوکت صاحب سے جواب لیں گے، ویسے میں ان کو پتہ لگ جائے گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ 2-3 منٹ میں نے ضائع کر دیا آپ۔ دیکھنے نے ضائع کی بات نہیں ہے، شاعروں کا سخن روح کون ہوتا ہے، سخن روح کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ اپنی اپنی فہم اور مفاہیم کے مطابق جو ہے وہ
समझ जाए। अशार की तशरीह करते रहते हैं, जिस पे जो बीती उसको वही शेर पसंद आ गया, जो उसकी अपनी जात की तर्जमानी करता है। तो बहरहाल हम कोई इतना ना अदब शनास लोग नहीं हैं। बहरहाल चूंकि आपका ज़ौक़ तबा जो है वो शायराना है, और आप अक्सर शेरों की मदद से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिनसे कहते हैं पता नहीं उनका ज़ौक़ अदब कितना एक है। सदा देनी है जी, मियां सदा। तो बाकी जो आपने बच्चे के साथ जो है सोडोनमी का केस हुआ है, ये बहुत ही काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत हरकत है। और यकीनन चाहे मुजरमीन एक हो दो हो, वो कितना ही मौसर और बासर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये तजलील इंसानियत है और ये किसी एतबार से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। जी अलबत्ता इसकी डिटेल्स आप लें, जी जी। तो इस पे हम बिकल एक लाएमल तरतीब देंगे। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो केसेस हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए या उनको हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, जी क्योंकि ये ऐसे वाक़यात हैं दिलखराश जी जिनको नज़रअंदाज करना मैं समझता हूँ कि तजलील इंसानियत होगी, और फिर हमें इंसान कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है अगर ऐसे बातों पे भी हमारा दिल ना हमें सीधा जी। जुर्रत अदा करे कि हम जालिमों के खिलाफ मजलूमों के हक में आवाज बने। बहरहाल ये चूंकि माशरती और समाजी जो बुराइयां हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अपने अरूज पे हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को कानून का कोई एहतराम नहीं रहा, चूंकि कानून की अमलदारी नहीं है। डर खत्म हो गया है। और डर खत्म नहीं हुआ, असल में कानून पर अमल दरामद हो ही नहीं रहा है। तो खत्म खत्म तो तब हो कि अगर जी, कानून अपना कोर्स ले रहा हो। यानी बासर जो है उसके पास ताकत है ना जी। तो बहरहाल ये तो फी जमाना ताकत रही है, लेकिन बहरहाल ऐसे ऐसे जराइम के खिलाफ जो समाजी अकदार के हामिल लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बैक ज़बां होके ऐसे वाक़यात की न सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। आपको और सुलह करनी चाहिए जी। और ज़िला सुदनूती इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उसका अपना एक इम्तियाजी वस्फ रहा है कि वो हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, सिवाय चंद एक मौक़ों पे। और उसमें बिला इम्तियाज जो है वो कबीलाई तल्लक के जो कोई भी मजलूम पे हाथ उठाता है उस हाथ को रोकने की कोशिश की जाती है अपनी अपने तहीं। ये तो एनी हो, इसकी जो ही डिटेल्स आएंगी, अब ये देखना इस तरह तो स्क्रीन जो है ना वो नहीं, नहीं। मैंने बताया कि वो अखबारों में मामला आ गया है। हाँ, तो वो मैंने राब्ता उनसे किया है, हो जाएगा। बाकी सैलाब की तबाहकारियां अभी भी जारी हैं, कुछ जी कंट्रोल नहीं हुआ है। जी जी और बहरहाल इसमें सिविलियन हुकूमत के पास ना तो उतने वसाइल हैं, अलबत्ता जो इदारे हैं उनको तो कहा गया है कि लोगों की मदद करें। लेकिन लोगों ने भी इस मौके पे जिन लोगों ने कोताही बरती है उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं कि फोटो सेशन हमें मंजूर नहीं है। तो सर छोटी सी अर्ज करूं, जी। एक समाजी तंजीम थी, समाजी तंजीम जो एनजीओ बनी होती है ना हेल्प वाली, हम्म। वो उधर सिंध में एक जगह थी, वहां पे डिप्टी कमिश्नर छापा मारा, 6 लाख मच्छरदानियां जो हम्म। पिछले सैलाब में उनको अमदाद मिली थी ना, हम्म। वो उन्हें
چھپا کے رکھی ہوئی تھی, لوگوں کو نہیں دی تھی, وہ آج انہیں ضبط کی ہیں. انہوں نے کہا یہ بیچنا چاہتے تھے لیکن ان کے اوپر سٹیمپس لگی ہوئی تھی, وہ جو بہرحال امداد. ایسی جو ہے وہ یہ بہرحال کوئی اگر اس طرح کی بددیانتی کرتا ہے جو لوگوں کا کنٹریبیوشن اگر متاثرین کے لیے ہے اور وہ ان تک پہنچانے کے بجائے اپنے ڈیپوؤں کے اندر اپنے سٹورز کے اندر چھپا کے رکھیں کہ مہنگے داموں ان کو مارکیٹ میں بیچیں گے, تو ظاہر ہے. آپ والی بات کل والی ٹھیک تھی کہ جہاں پہ چندہ, پہلے تو پرائیویٹ چندہ اکٹھا ہونا ہی نہیں چاہیے. پرائیویٹ جو امداد اکٹھی ہوتی ہے اس کا ایک میکنیزم ہونا چاہیے, کس طرح اس کو گورنمنٹ کے آنکھوں کے سامنے رہے. نہیں, وہ اس میں گورنمنٹ کون سی کوئی دودھ سے دھلی ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ امداد جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں پہنچنی چاہیے. جی جی, کا ریکارڈ ہونا چاہیے اور وہ ریکارڈ پیش کیا جانا چاہیے کہ کتنے ہزار لوگوں کو مدد ملی ہے, جو والنٹیئرز نے یا رضاکارانہ طور پر جن لوگوں نے کوئی کنٹریبیوشن کی ہے فار دیئر ریہیبلیٹیشن. انفارچونیٹلی آج تک ایسی کوئی رپورٹ پاکستان میں پبلش ہوئی نہیں ہے. زلزلہ زدگان کے لیے اربوں ڈالرز دنیا بھر سے حکومتوں نے بھی اور لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, لیکن وہ ایرا اور سیرا کے جو سربراہان تھے اور جو مؤثر لوگ تھے ان کی جیبوں میں چلے گئے اور موقع مال سے انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بڑی بڑی تنخواہوں پہ ملازم رکھ لیا. تو اور لوگ ہیں آج بھی ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یا قرض ادھار کر کے کچھ جھونپڑے کھڑے کیے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اسسٹنس, وہ سکول جو ٹوٹ گئے تھے وہ عمارتیں ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکی. تو بہرحال یہ ایک آپ آتے ہیں کہ یہ ایک جو نواز شریف صاحب کی, جو پوری نواز شریف داستان ہے. جی جی تو جی, اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی اور وہ بھی جو ریٹائرڈ جنرل اور حاضر سروس جنرل انہیں میں وہ مدد امداد جو ہے وہ کٹ گئی. اور کبھی بھی حکومت پاکستان نے باہر سے آنے والے جو جو چندہ تھا جو حکومتوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے حوالے سے کبھی کوئی رپورٹ نہیں چھاپی, نہ تو کن لوگوں تک وہ مدد پہنچائی گئی ان کے نام پہ, اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کل کتنی رقم جو مختلف ذرائع سے جو معلوم ہوئی ہے وہ تو کچھ 7-8 ارب ڈالر کے قریب رقم تھی. جی. تو یہ بہرحال چونکہ پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو رول آف لا ہے, وہ تو برسہ برس سے جو ہے نا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا نہیں ہے, اور اب بھی یہی کیفیت ہے. اور پاکستان کے اندر بھی جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں یا کسی آفات سماوی سے, ان لوگوں تک بھی وہ مدد پہنچتی نہیں ہے. جو انٹرنیشنل کمیونٹی جنروسٹی کے ساتھ مظلوم لوگوں کے ساتھ سولیڈیٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ کنٹریبیوشن بھی راستے میں لوگ مختلف ہیں این جی اوز کے نام سے اور مختلف حوالوں سے جو وہ کھا پی جاتے ہیں. اور غریب پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کوئی جھوپڑی تعمیر کرتا ہے, پھر دوسرے سال وہ سیلاب آتا ہے, وہ جھوپڑی بہ جاتی ہے, اس میں جو کچھ جمع پونجی رکھی ہوتی ہے وہ بھی اس سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے. اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا, میرا یہ پورا ایمان ہے, یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ وہاں سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے اندر اگر تمام اداروں کے رپورٹ کلیکٹ کریں تو سارے ریٹائرڈ جنرلز بریگیڈیئر سے اوپر عہدوں کے وہ سویلین اداروں کے سربراہ بنائے گئے, اور ان اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ زیرو ہے. اور اسی طرح گلگت بلتستان تو اور آزاد کشمیر یہ تو ویسے ہی جی او سی مری کی رحم و کرم پہ ہے. یہاں کا پولیٹیکل سسٹم, یہاں کا ڈیولپمنٹ کا سسٹم, ہر سسٹم جو ہے ان کو وہی لک آفٹر کرتے ہیں, اور 4 پاورفل لینڈ آفیسرز جو ہے وہ اپنے آپ کو حق میں اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جس سے کہ سویلین
جو سو کالڈ حکومت ہے جو پاکستان نے اپنے مفاد کے لیے قائم کی ہوئی ہے، وہ تو اس پہ احتجاج کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس صورتحال میں ورلڈ کمیونٹی کا ایک رول بنتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا رول بنتا ہے کہ وہ انٹروین کر کے تو سارے وکٹمز کو، نہ صرف کچھ چند ایک مشہور اور معروف رہنماؤں کو، بلکہ وہ سارے لوگ جو قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے وکٹم ہیں، اور پاکستان کے پورے جسٹس سسٹم کو بھی چیک کر کے تو لوگوں کو ریلیف دلائے ہیں۔ اور اگر یہ انٹروین نہ کیا گیا، ورلڈ کمیونٹی نے اس صورتحال پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم نہ کیا، تو شاید پاکستان کے لوگوں کو بھی اور اس کی پیریفیریز کے اندر بھی رہنے والے لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار بند ہوں۔ اور ہم چونکہ ہتھیاروں کی حمایت نہیں کرتے، ہتھیار اٹھانے کی بھی، کیونکہ اس سے سوسائٹیز کے اندر جو ڈسٹرکشنز ہوتی ہے، جو قتل عام ہوتا ہے، اور جو زیادہ ٹرینڈ بندوق بردار ہوتے ہیں وہ ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو سویلین وائسز چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ بھی دب کے رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کسی ملک کے اندر بھی ملیٹنسی مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم ہوتے ہیں وہ اور زیادہ اپنی آواز کو مؤثر بنائیں، عوام کے ساتھ اپنے رابطوں کو منظم کریں، اور اویئرنیس کے اس پروگرام میں لوگوں کے شانہ بشانہ جا کے کھڑے ہوں، تب جا کے تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت کے اندر جو ہے وہ انصاف کا قانون جو ہے وہ آئے گا، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے لاقانونیت اس خطے کے اندر پھیلائی اور لوگوں کو کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق سلب کیے، وہ انصاف کے کٹارے میں کھڑے ہوں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ صاحب مجھے ایک ہمیں بات کا ایک میری بات سن لیجیے، جی جی ہمیں ان باتوں کی کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری اپنی ایک پارٹی ہے، اس کی اپنی آدرشیں ہیں، اور وہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کیا چاہتی ہے، اور رسپیکٹو گورنمنٹس کے بارے میں بھی اس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ البتہ چونکہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو کوئی بھی تبدیلی آتی ہے، وہاں اگر کوئی اچھی تبدیلی آئے گی تو اس کے اثرات ہمارے خطے پہ بھی پڑتے ہیں، اور وہاں اگر کوئی بری تبدیلی آتی ہے تو اس سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یعنی ہمارا خطہ جس کو ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ ہم ان ساری قوتوں کی حمایت کرتے ہیں جو قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ججوں اور جنرلوں کی ملی بھگت ہے کے خلاف جو لوگ صحیح معنوں میں حکمرانی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جاتے ہیں، ہماری بلیسنگ ان کے ساتھ ہیں۔ اور جن لوگوں نے بھی سول سوسائٹی کے، جن پارٹیوں نے سول سوسائٹی کے سپیس کو کم کیا ہے اور محض بغض، اناد، نفرت، بد تہذیبی، ان چیزوں کو فروغ دیا ہے، ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ان کو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی تسلیم کی جائے۔ بہرحال جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو سوسائٹی پہ امپیکٹ ہوتا ہے ہم اس پہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ایک وقت میں پاکستان کے جو جنرلز تھے، یہ بڑی مقدس فوج کے نام پہ انہوں نے اپنے گرد ایک تقدس کا حلا کھینچ رکھ کے رکھا ہوا تھا، اور کوئی آدمی اگر ان کے بارے میں بات کرتا تھا تو اس پہ فوری جو ہے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چسپاں ہو جاتا تھا، اور ان کو وہ سزائیں دی جاتی تھی جس کے وہ مستحق نہیں ہوتے تھے۔ آج کم از کم جو ہے وہ جرنل بھی عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، ایک کٹارے میں کھڑے ہیں کہ 75 سالوں سے جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ملک ڈیسٹیبلائز ہوا، یہاں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ کمزور ہوئی، سول سوسائٹی کمزور ہوئی، اور اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ یہاں لالسنس ہے، یہاں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی آفات سماوی ہو تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یہ لوگ جو آج ہیں بے دست و پا ہیں، بے بس ہیں، اس بے بسی میں ان کی پالیسیوں کا بڑا عمل دخل ہے۔
لہٰذا ہم حکومتوں سے یا پولیٹیکل پارٹی سے کہتے ہیں کہ وہ عوام کو کیا آفر کر رہے ہیں، ان کو کم از کم ایک عمرانی معاہدہ آفر تو کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر لوگ ان کے حق میں ووٹ دیں تو اس کو کتنے دیانتداری سے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کریں گے، اور وہ کم از کم اپنا مینیفیسٹو تو بتائیں لوگوں کو۔ جی آپ کو بات یہ ہے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، فوجی جرنیلوں کی بات کی، سب کی، لیکن جو بڑا سب سے بڑا اس چیز کا پارٹنر ہے آپ نے اس پہ بات نہیں کی۔ امام کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تھا، مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہ ہوئی جتنی کوفہ والوں کے خاموش رہنے پر ہوئی۔ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے، جہاں پر بھی ظلم ہو اور وہاں پہ امت خاموش رہے، وہ جگہ کوفہ ہے اور اس کا ہر رہنے والا کوفی ہے۔ یہ جو جن کے اوپر ظلم یا جن کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں یا کیے جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ سماجی شعور سے آشنا ہیں اور تاریخ کا علم انہیں یہ بتاتا ہے کہ عوام جو ہے جی وہ قیادتوں کے بغیر نہ تو وہ انقلاب لا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی بڑے احتجاج کو منظم کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کو عوام کہا جاتا ہے۔ اور مڈل کلاس سے جو لیڈرشپ وردی ہے وہ لوگوں کے زندہ دکھوں کو کے مداوع کرتی ہے، ان کو ایڈریس کرتی ہے۔ دنیا بھر کا کوئی انقلاب بھی ایسا نہیں ہے جو محض عوام نے بغیر کسی قیادت کے جو ہے وہ برپا کیا ہو۔ ہاں عوام اپنے دلوں کے اندر وہ ریکارڈ کر کے رکھتے ہیں کہ کس پارٹی کے دور میں ان کو کیا ملا اور کیا ان سے چھینا گیا، اور جب کبھی ان کو اپنے اظہار کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے ووٹ کے ذریعے پیر کو بھی بتا دیتے ہیں کہ تیری کرامتیں میں نے کتنی دیکھی ہیں، مولوی کو بھی دکھا دیتی ہیں کہ تم نے کتنا ایک اسلام جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کیا ہے، اور سیاستدان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ تمہارے وعدوں میں کتنا ایک ایفا تھا اور تمہارے وعدوں میں کتنا ایک جھوٹ فریب اور بددیانتی تھی۔ تو یہ ایک احتساب کا مسلسل عمل ہے۔ 5 سال کے بعد لوگ تو ایک پرامن انقلابی ہوتا ہے جب لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی قیادتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب جن حکومتوں کے خلاف، جن قیادتوں کے خلاف ووٹ کو منپلائز کیا جاتا ہے یا ووٹ کو ابیوز کیا جاتا ہے، وہ پارٹیاں بلاخر انہی قوتوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جب ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف بھی اٹھ کھڑی نہیں ہوتی تو عوام جو ہے وہ ان کو اقتدار نہیں دلا سکتے۔ اگر وہ ان کے ووٹ کے رائٹس کے لیے اگر لڑتی ہیں اور اس کا تحفظ نہیں کرتی اور وہ ڈالتے کسی اور بکسے میں ہے اور وہ نکلتا کسی اور بکسے سے ہے، تو یہ خالصتاً پولیٹیکل پارٹیوں کا قصور ہے کہ وہ ان لوگوں کا جو ووٹ کو ادھر ادھر کرتے ہیں، جو لوگوں کی آراء کو کچل دیتے ہیں دھاندلی کر کے، چرلو پھیر کے، ٹھپے لگا کے، تو یہ ان کا کام ہے کہ اپنے صفوں کے اندر وہ اتحاد پیدا کریں، ایسا کیڈر تیار کریں کہ جو ووٹ کا تحفظ کر سکیں، جو لوگ جس کو ووٹ دیں وہ ووٹ اسی کے کھاتے میں گنا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ وہ چند ایک حلقوں کو، یعنی جو بیلنس کو ان بیلنس کر سکتے ہیں، تو ان حلقوں کا انتخاب کر کے تو وہاں وہ اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کرتے ہیں، اور وہ وائسز جو ہے وہ لاہور یا کراچی یا دیگر صوبوں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان تک وہ آواز پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا وہ بلاخر کمپرومائز کر لیتی ہیں، اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں ان کے ووٹ کا ابیوز ہوتا ہے، وہ اس شخص کے حق میں نہیں کاؤنٹ ہوتا جس کے حق میں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ووٹ ان اٹینڈڈ چلا جاتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں رہتا، اور عوام صرف اس حد تک اپنا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان پولیٹیکل پارٹیوں نے عوام کو اس سے آگے تک کی تیاری ہی نہیں کروائی ہے۔ جب تک پارٹیاں جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ دینے اور پھر اس دیے ہوئے ووٹ کی حفاظت کی ذمہ داری عوام کو نہیں سونپتی، اس وقت تک لوگ خود سے جو ہے نا اپنے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں
اور نہ اپنے اوپر ڈھائی جانے والی مشکلات اور مصائب اور بے روزگاری اور مہنگائی کے طوفان کو جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کوئی بڑی تحریک جنم دے سکتے ہیں. یہ انسانی سماج کی تاریخ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تنظیم ہوتی ہے, یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے بہتریاں پیدا کرنے کے لیے ان کے ڈیڈیکیٹڈ کارکن جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں. وہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے تو اپنے عوام کو خوشحالی دیتے ہیں. وہ ریاستوں کے کردار کو بدل کے, وہ ریاستوں کا وہ کردار جو عوام کے خلاف ہوتا ہے, جو اینٹی پیپل ہوتا ہے, اس کو پرو پیپل میں تبدیل کرنے کے لیے عوام پھر ایک رول پلے کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں کا وہ ہارڈ کور کیڈرز اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں اگر وہ ڈاؤن ٹو ارتھ آرگنائز نہیں ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے برسا برس. اسی لیے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ 1785-86 میں ایسے کوئی فرانس میں جب وہ معاشی بدحالی بنی, وہ جنگ کے بعد مسئلے تھے, وہ بادشاہ جو تھا لوئی جو تھا, حالانکہ وہ اچھا بادشاہ تھا, لیکن جب معاملات کے تو پھر آخر کیا ہوا کہ عوام نکلی سڑکوں پہ. عوام نہیں, اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی جیسے شکاگو کے شہید مزدوروں کی قیادت نے قربانیاں دی, پھانسیاں قبول کی, تو اوقات کار 8 گھنٹے مقرر ہوئے, مزدور کا حق تسلیم کیا گیا, ٹریڈ یونین کو لیگلائز کیا گیا. اسی طریقے سے پیرس کمیون اس کو کہتے ہیں یا پیرس ریولوشن کہتے ہیں, اس ریولوشن کو بھی محض پبلک نے نہیں بلکہ ان کے اپنے جو مقامی لیڈر تھے جو پیرس میں رہتے تھے, انہوں نے اپنے جذبات برہمی سے اپنے عوام کو آگاہ کیا کہ یہ جو ٹیکسز کی, اور وہ ریولوشن بھی خالصتاً ٹیکسوں, بادشاہ, فرسودہ بادشاہ کے خلاف ایک انقلاب تھا. اور وہ انقلاب ہے انفارچونیٹ وہ سسٹینڈ نہیں ہوا, چونکہ اس کے پیچھے اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے کوئی ایک منظم آرگنائزیشن نہیں تھی. تو وہ 3-4 مہینوں کے اندر وہ انقلاب جو ہے وہ پھر ٹاپل ہو گیا. لیکن بعد میں پھر وہی سامنے جیسے آئے اور 1795 میں سزائے موت کی دے دی گی. خیر ہم اس پاس نہیں چلتے کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے, لیکن عوام جو ہے اس کو بولنا چاہیے, اس کو نکلنا چاہیے, اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کرنی چاہیے. دیکھیں میں کل بھی ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ حال ہی میں وزٹ کر کے آزاد کشمیر سے, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے, لوگ اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں, اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں جو وہ قیادتیں آپریٹ کرتی ہیں ان پہ وہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے تو ہماری ساری قربانیوں کا سودا کر لیں گے. اور یہ ان کے ساتھ پے در پہ ایسا ہوا ہے, اور حالیہ تحریک کے اندر بھی جو ہے وہ یہی کچھ ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ رنجیدہ ہیں. لوگ پھر مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک دفعہ اٹھتے ہیں, پھر دھوکہ کھاتے ہیں, پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ اب تو بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے, لمبی تاریخ ہے. اس پہ بات آتی ہے شوکت صاحب وہ کی جا سکتی ہے. جو کریکس ہے کہ وداؤٹ آرگنائزیشنز کوئی ریولوشن, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب آتے ہیں کہ جوید لطیف صاحب تو کافی عرصے سے کہہ رہے تھے نواز شریف آ رہے ہیں, مختلف تھی. آخر پچھلے دفعہ انہوں نے ایک بیٹھک پروگرام میں کہا تھا کہ جب تک نواز شریف میں تب مانوں گا کہ وہ ٹھیک نیوٹرل ہیں جب ان کو ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ آ جائیں گے. آج وہ پی ٹی وی پہ آ گئے, 24 چینلوں نے لائیو تقریر دکھائی, انہوں نے اپنا پورا اظہار کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات بدل لیں گے؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اس وقت ایک کشمکش ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان, ریاستی اداروں کے درمیان, اور ناانصافیاں جو کورٹ کی جانب سے ہوتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے جو کافی عرصے سے پاکستان کے کئی ایک تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو یکساں مہیا کریں, اور نہ کسی کو لاڈلا بنائیں اور نہ کسی کو دشمن بنائیں. سب پارٹیوں کو یکساں مواقع دیں اپنے عوام تک پہنچنے کے, اور وہ قوانین جو قرون وسطیٰ میں بھی نہیں رائج تھے, قرون اولیٰ میں بھی رائج نہیں تھے, ان قانون کے ذریعے جو ڈسکوالیفیکیشن یا جو پولیٹیشنز کے
گردنوں پہ جو تلوار لٹکائی گئی ہے وہ ختم کر کے ان کو پالیٹکس کے اندر ایک کمفرٹیبل ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ پارٹیاں اپنے عوام کو کیا آفر کرتی ہیں. تو آئی تھنک کہ چونکہ یہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایک لمبی داستان ہے کہ وہ جب ایک کو دشمن بناتے ہیں تو باقی سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی کو دشمن ڈکلیئر کریں. تو اس وقت عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک سو کالڈ قسم کی لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس لڑائی سے تو کچھ نہ کچھ راستے تو سبھی کے لیے بنیں گے. جو آج بات چیت ہو رہی ہے یا لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں جو تجزیے پیش کر رہے ہیں تو دراصل اگر یہ کشمکش نہ ہوتی تو آپ یہ 3.5 سال کے عرصے میں تو کوئی اکا دکا لوگ تھے جو یوٹیوب پہ ہی پروگرام کرتے تھے. مین سٹریم میڈیا سے تو ان کو نکال دیا گیا تھا, وہ چاہے حامد میر ہوں, چاہے نجم سیٹھی ہوں, چاہے ابصار عالم ہوں, چاہے مطیع اللہ جان, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان کے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ پروفیشنل جرنلسٹ. ٹھیک ہے ان کی بھی کوئی انکلینیشنز تو ہوگی لیکن بہرحال انہوں نے جرنلزم کو سیکھا ہے, بڑے بڑے بین الاقوامی اداروں کے اندر کام کیا ہے. تو اس کام کی بدولت جو ہے جو ان کے پاس ہے ایک سکل ہے تو اس سکل کا اظہار پاکستان میں تو نہیں کرنے دیا گیا. آپ یہ دیکھیں وہ اسد طور کو گھر میں جا کے مارا گیا اور کہیں ایک جو اس وقت موت پیس بنے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ جی وہ لڑکی کے بھائیوں نے آ کے مارا ہے. اسی طریقے سے وہ ایمن نورانی تھا, کتنے صحافیوں کو مار پیٹ. اس وقت کی حکومت اس مار کی حمایت کر رہی تھی. آج وہی جو وہ لوگ ہاں بالکل بالکل آج ان کو پڑھ رہی ہے تو وہ کہہ رہی زیادتی ہو رہی ہے. بات یہ ہے نا کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یو پیپل شوڈ اسٹک ود دا پرنسپلس, نہ تو اتنے میٹھے ہو جائیں کہ کوئی نگل لے اور نہ اتنے کڑوے ہو جائیں کہ کوئی تھوک لے, بلکہ صحافت کے اندر تو آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کریں, آپ لوگوں کے ساتھ پالیٹکس شیئر نہ کریں, خبر دیں لوگوں کو کہ عوام اقتدار کے ایوانوں میں عوام کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے, یہ خبر لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ تو پریس ریلیزوں سے ہی بھرا پڑا ہوتا ہے کہ جس کسی پارٹی نے جو کچھ بھی اپنے ہی لیٹر پیڈ پہ لکھ کے بھیج دیا وہ انہیں چھاپ دیا, بس اس کے بعد وہ خود ہی وہ نیوز پڑھتے رہتے ہیں. دوسری کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی ورکر ان کی نیوز بھی نہیں پڑھتا. اب 7 منٹ رہ گئے, مجھے آخری بات آپ سے پھر وہی کرنی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں نواز شریف والا راستہ آگے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں پاکستان اب ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس میں اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں نہ لیا گیا تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اور نواز شریف صاحب کے جو کریڈینشلز چھوٹے موٹے ہیں لیکن آج بھی چاہے شہباز شریف صاحب اتنے کمپیٹنٹ ہوں یا نہ ہوں یا ان کی وزارت خارجہ کتنا ہے کام کر رہی ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ لوگوں نے کم از کم اس حکومت کی طرف اپنے گڈ وشز تو ایکسٹینڈ کیے ہیں. اور آئی تھنک جو پیس لونگ فورسز ہیں whether it's from انڈیا اور پاکستان اور کشمیر, وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک پرامن ماحول بنے, ایک مکالمے کا ماحول بنے, گفتگو کا ماحول بنے, مذاکرات کا ماحول بنے اور پیس کی کانسٹیٹوئنسی کو وسیع کیا جائے تاکہ یہ جنگ بازی کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہ ختم ہو. وہ چاہے چائنا ورسز تائیوان ہو یا چائنا ورسز امریکہ برطانیہ ہو, یہ اس خطے کا اندر آج کی اس دنیا میں جہاں پہلے سے ہی ریسیشن ہے, اکنامکل ریسیشن بلکہ بحران ہے, کیپٹلزم کے جو شدید بحرانات ہیں جن پہ ابھی تک کوئی قابو پانے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ کتنی رسک پہ چلی گئی ہیں کہ جو چیز ہے یعنی دودھ سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء ہی یورپ کے اندر ان کی قیمتیں کتنی بڑی ہیں اور تنخواہوں میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. تو آپ تیسری دنیا کے لوگوں کا جو خاص کر کے جہاں بے روزگاری تو برسہ بر سے اس نے جو ہے وہ ایک طرح کی اپنی ہماج گاہ بنائی ہوئی ہے. تو انویسٹمنٹ اگر کوئی ملک اعلان بھی کرتا ہے تو اس ملک کو جب تک اس ملک کے اندر کوئی ماحول
इंडस्ट्री का, डेवलपमेंट का कोई माहौल में असर नहीं आएगा, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी, तो कैसे कोई आदमी अपना पैसा जाके, अगर अगर वहां का सनतकार, वहां का मराठ याफ्ता तबका, या जो पैसे वाला शख्स है, वो जाके दुबई में जो है वो रियल स्टेट में पैसा लगाएगा, तो दुनिया में क्या लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो इंश्योर करे रूल ऑफ लॉ को। चूंकि सरमाया आता है रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से, उस मुल्क के अंदर सरमाया रूठ जाता है, सरमाया कारी वहां नहीं होती जहां रूल ऑफ लॉ हो। तो इसलिए ये है कि ये तो पाकिस्तानियों को, यानी पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को, पाकिस्तान की डीप स्टेट को, उनको पता होना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा अगर अंडर अटैक है तो पाकिस्तान की आर्मी है। तो लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के वो लोग जो उसकी क्यादत कर रहे हैं, उनको तो बहरहाल अब सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है, दूरंदेशी की जरूरत है, संजीदगी की जरूरत है, क्योंकि उनके तो सारे मफादात जो है वो, अगर इसी मुल्क के साथ उनकी जितनी मराहत है इसी मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, और अगर वो इस मुल्क के लोगों कि उन एहसासात, जज्बात और उनको लीड करने वाली फोर्सेस के बारे में दुरुस्त अदराक नहीं करेंगी, तो अल्टीमेटली तो वहाँ क्यास है, और उस क्यास के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तो ये मेरा ख्याल है, ये जो सैलाब आया है बहुत कुछ बहा के ले गया, बहुत बड़े बड़े होटल तबाह हो गए, टूरिज्म बड़ा मुतासर हुआ है। बस अभी तो लोग रिहेबिलिटेट करेंगे, इमदाद देंगे, 50 करोड़ डॉलर की हो गई, कोई ऐसी हो रही है, तुर्की ने खैर, अगर जहाज। अगर वहाँ सिस्टम हो ना, सिस्टम में जिसको कहता है, जिसके साथ हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत का निजाम हो, तो दुनिया आज भी लोगों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखती है। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो अपनी सारा सरमाया डोनेट कर देते हैं गरीब डाउन ट्रोडन लोगों के लिए। तो पाकिस्तान के आम लोगों के साथ तो दुनिया हमदर्दी आखिरी रखती बात है, लेकिन बदकिस्मती उस वक्त शुरू हो जाती है कि जब पाकिस्तान की अपनी मराद याफ्ता, अपने ताकतवर इदारे जो है, वो अपने अवाम के दुख दर्द में शरीक होने के बजाय उनके दुख दर्द में इजाफा करते हैं, तो वहां फिर वर्ल्ड कम्युनिटी भी आंखें मोड़ लेती है। आज मेरा एक, कल मैं जा रहा था और आपकी शरीफ तरफ। साहब, मेरे ख्याल में मतलब यह है कि बहुत जल्द, इट्स माय प्रिडिक्शंस, लतीफ साहब, मियां लतीफ साहब ने तो बहुत ये पहले कहा था, अय्याज साहब, सरदार आगे अय्याज सादिक ने तो, वो तो आए थे तो वो कहे थे नेक्स्ट जब मैं लंदन जाऊंगा तो उनको साथ लेके आऊंगा। लेकिन बहरहाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब भी इस एक महीने के अंदर अंदर वापस जाएंगे। हालांकि आज भी कई ऐसे लोग जो शायद रोजाना की बुनियाद पे उनसे मिलते हैं, वो ये प्रिडिक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, हम तो नहीं उनसे मिले हैं, लेकिन मुझे अंदाजा ये है कि इस वक्त कोई पॉलिटिशियन भी बाहर रह के कोई रोल अदा नहीं कर सकता, और खास करके नवाज शरीफ जैसा मुक़्तदर लीडर जिनकी वहाँ पार्टी इस वक्त हुकूमत में है। तो ये तो वही बात है कि बेनजीर भुट्टो साहब, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो बन गई थी 88 में, लेकिन जो जलावतन पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे उनको वेलकम नहीं किया गया था। दूसरी दफा वेलकम किया गया तो कुछ लोगों को फिर जाहिर है शाहनवाज भुट्टो की अ, कुर्बानी लग गई, उनको मार दिया गया। तो खैर, आखिरी बात करूंगा, अभी मिनट रह गए, एक सिर्फ आधा ही है। हाँ, आपने बात की इमदाद की, बाहर से इमदाद जाती है, ये जो यूरोपियन है ना, ये जो जिनको हम पता नहीं क्या कहते हैं, ये तो करेंगे, ये कर रहे हैं ना। मैं उमते उमते क्या कहते हैं उसको, मुसलमा 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 की बात करता हूँ। कल मैं आपकी तरफ जा रहा था तो मैंने 8 लंबरूती गाड़ियां देखी, सब पे सऊदी अरब का नंबर था, और वो प्रिंस थे, शहजादे थे, तो वो यूरोप की गर्म हवाओं में, सर्द हवाओं में घूम रहे थे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि ये इतने जगमठे के साथ पता नहीं कितने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं जो इसके ऊपर गुजरने के लिए, फ्रांस की तरफ जाने के लिए। तो ये लोग अपनी याशी में पड़े हुए हैं। ये हमने ऐसे ही उम्मत मुसलमा मुसलमा बनाया हुआ है। हमें चाहिए
کہ بیرونی دنیا سے، بیرونی دنیا کی ہر برادری سے رابطہ کریں، اور وہ لوگ آپ کی مدد کریں گے، وہ لوگ آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ